معمولی ہے، مہربانی غیر معمولی ہے نا؟ مزدوری کیا ہے نا؟ اگر اپنی مزدوری کو خود آدمی جائزہ لے اور احتساب کرے تو شرما جائے کہ ہم نے کیا مزدوری کی، اور ہم نے کیا محنت کی، اور ہم نے کیا پابندی کی، کچھ نہ ہم سے ہو سکا کہ اللہ رب العزت ہم کہاں کچھ کر سکتے، کچھ بھی تو نہ ہو سکا. کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم تیرے آگے رکھ سکیں. تو علیم و بصیر ہے، کریم ہے، تو سب جانتا ہے پروردگار، ہم کیا تیرے آگے رکھیں، کون سی چیز ایسی ہے جو تیرے آگے رکھیں، لیکن تیری مہربانی اس پر غالب ہے. تو فرماتا ہے فی الایام الخالیہ، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ فی الایام الخالیہ سے مراد رمضان کا دن ہے. ان دنوں جب تم کھانے پینے سے خالی رہے، آری رہے، نہ کھایا نہ پیا، کھانے پینے سے ایک دم بچے رہے، ہے نا؟ یہاں تک کہ تمہاری عادتیں ایسی ہو گئی کہ اب دن میں تم کو بھوک بھی نہیں لگتی اور پیاس بھی نہیں لگتی، ہے نا؟ اللہ رب العزت کے مطابق تم نے صرف کھانا پینا نہیں سوچا، بلکہ مزاج بدل ڈالے، طبیعت بدل گئی، رجحان بدل گیا، انداز بدل گیا، ہے نا؟ چہرے کی رنگت بدل گئی، ہے نا؟ روزہ رکھنے والے پر کیا کیا مہربانیاں اللہ رب العزت نے فرما دی. اور اب کہا جاؤ کھاؤ پیو ان دنوں کے بدلے، ان دنوں کے صدقے جن دنوں تم میرے کہنے سے کھانے پینے سے رکے رہے، آؤ کھاؤ. یہ جنت کا وہ مزدہ ہے جس کے بارے میں اقوال مفسرین ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے کیا گیا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی افضلیت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی محبت میں اللہ رب العزت نے کیا فضل کا معاملہ فرمایا. آپ دو فضیلت تو جانتے ہیں. ایک فضیلت وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اکبر. قرآن کے نازل ہونے سے یہ مہینہ روزے کا ہو گیا، یہ مہینہ رحمت کا ہو گیا، یہ مہینہ مغفرت کا ہو گیا، اور یہ مہینہ دوزخ سے رہائی کا ہو گیا. اس لیے صرف قرآن کے نزول سے قرآن کی یہ فضیلت ہے نا. اور جناب جس رات یہ نازل ہوا اس رات کو ایک فضیلت دے دی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جانتے ہو میں نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بلی ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن کے نزول والی رات کا مرتبہ یہ، قرآن کے نزول والے مہینے کا مرتبہ یہ، اور جس پر قرآن نازل ہوا اس کی تعریف و توصیف میں تو پورا قرآن ہے. یعنی سرکار دو عالم آقا و مولا سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سنو، قرآن کا نازل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی فکر کر کے، اس کی بڑائی اور بزرگی اور کبریائی کی فکر کر کے روئی کے گالے کی طرح یہ سخت ترین چیز فضا میں بکھر جاتی. قرآن کے خوف سے اور قرآن کی عظمت کا احساس کر. تو ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ جب پہاڑ جیسی سخت چیز کا یہ حال ہوتا تو سرکار دو عالم کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ ان پر قرآن کریم کا نزول ہوا. صاحب قرآن ہے وہ. لیکن یہ تینوں فضیلتیں جب آپ کے ذہن میں آ گئیں تو ایک چیز اور غور کیجیے جو عموماً آدمی غور نہیں کرتا کہ تینوں فضیلتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں تو ہم بھی تو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. قرآن کے مخاطب تو ہم ہی تو ہیں قرآن کے ختم کرنے والے. ہم ہی پر تو قرآن کا نزول ہوا ہے. سرکار دو عالم کے تو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہم ہی تو مراد ہے. یا ایھا الناس میں بھی ہم ہی مراد ہے. کوئی اور بھی مراد ہے لیکن پہلی مراد تو ہم ہی ہے. اس لیے کہ ہم کام دھرے ہوئے ہیں، ہم لو لگائے ہوئے ہیں، ہم طبیعت کو مائل کیے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی کچھ معاملہ ہے نا. ہم یوں ہی نہیں ہیں، کچھ معاملہ ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ معاملہ ہے جناب. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، پوری دنیا میں اس روزے کا کوئی جواب ہی نہیں. پوری دنیا کے فلسفے میں اور پوری دنیا کے عمل دونوں اعتبار سے، فکری اعتبار سے جس کو فلسفہ کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں، کسی کے پاس نہیں.
خوب چھان پھٹک کر کے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، روزہ ہر مذہب میں تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ اس کی عمومیت ہر مذہب میں ختم ہو گئی۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ یا تو جو بہت مذہبی بنتا ہے، یا پھر کسی کی کوئی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ مذہبی لوگ رکھتے ہیں یا مراد کے پورا ہونے کے لیے یا مراد کے پورے ہو جانے پر، یہی دو طریقہ بچ گیا ہے روزہ رکھنے کا۔ عمومیت ختم ہو گئی۔ تو لیجیے جناب، عمومیت کے ساتھ جو قوم دنیا کے سامنے کھلی آنکھ کے ساتھ موجود ہے وہ ہے مسلمان۔ ایک مہینے کا روزہ، عالمگیر روزہ ہے نا۔ ابھی حرم شریف میں دیکھا 20 لاکھ لوگ پہلی شب قدر کو حاضر تھے۔ ایک طرف یورپ کا آدمی، دوسری طرف چین کا آدمی، ادھر صومالیہ کا آدمی، ادھر افغانستان کا آدمی، ادھر پاکستان کا آدمی، ادھر ہندوستان کا آدمی۔ اللہ اللہ، ایک نظر ڈالیے تو لگتا ہے اللہ، سرکار دو عالم پر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا ہے، کیسا فضل کیا، ساری دنیا سمٹ آئی۔ اچھا سمٹ آنا بھی کمال نہیں، نہ صرف بھی تو کیا ہوا، یا تو 20 لاکھ آئے، یا اکیلے ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اس پر فضیلت ہوئی، اس صدقے میں صرف شب قدر کی فضیلت نہ سمجھو، صرف رمضان کی فضیلت نہ سمجھو، اپنے بارے میں بھی سوچو کہ ہم اور تم اللہ رب العزت کی کس مہربانی کو خوگر ہیں، کیسی مہربانی ہم پر ہو گئی ہے نا۔ اور اس بات کا خیال کرو کہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک اسلام کی طرف رغبت نہ ہوئی، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے دانشور ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے تم کو اور ہم کو اپنی گلی میں جو پہنچا دیا ہے، یہ اس کی مہربانی کا جلوہ ہے۔ 70 بار جنم لیں اور صرف اللہ کا شکرانہ اسلام کے لیے کریں، تب بھی اسلام کا شکرانہ ادا نہ ہو، ہے نا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایک فضیلت تو یہ کہ رمضان عمومیت کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جو اس محنت سے گزر رہی ہے نا، اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم پر ایسی مہربانی کا معاملہ کیا ہے اور ایسے کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ بس ذرا سا آدمی گردن جھکائے اور غور کرے تو ایک نئے انداز کا آنسو ٹپک جائے۔ آنسو کے ٹپکنے کا محل، آنسو کے ٹپکنے کی وجہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کا پہلا تعلق درد سے ہے، تکلیف، چاہے وہ تکلیف جسم کی ہو، چاہے وہ تکلیف کسی ایسی چیز کی ہو جو ہم سے ملحق ہو، مال ختم ہو گیا، رشتہ دار ختم ہو گئے، اس کے درد میں آدمی روتا ہے نا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کسی کے رونے کی کہ درد ہو، ہے نا۔ ایک فطری بات بھی ہوتی ہے، گناہ کا بہت احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا، لگا کہ سب کچھ کھو دیا، سب برباد ہوا، تو رو پڑے، ہے نا۔ تو یہ رونا تو ساری دنیا جانتی ہے۔ مسلمان کو ایک رونا اور سکھایا گیا ہے، مسلمان کو ایک رونا اور سکھایا گیا ہے، اور جس نے وہ رونا رو لیا اس نے مسلمانی کا ایک سبق پڑھ لیا۔ معلوم ہے وہ رونا کیا ہے؟ جی لگا کے بیٹھے یا جی لگا کے کھڑے ہو گئے یا جی لگا کے لیٹے اور کیا سوچا، ہائے میری بھی کیا قسمت کہ اللہ نے ہم کو چن لیا اپنے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے رمضان کے لیے، اپنے رسول کے لیے۔ آئینے میں منہ دیکھتے ہیں تو اصلاح کریں، اور پروردگار کی مہربانی، میرا انتخاب ہوا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو، تم بھی قرآن والے ہو، تم بھی شب قدر والے ہو، اور تم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو۔ آئے آئے تو اندر سے آنسو بہ چلا، ہائے رے میرا معاملہ، اللہ کا شکرانہ، شکر کا آنسو، احسان مندی کا آنسو، پھٹ پھٹ آنسو گر رہا، روا دوا ہے آنسو، یہ سوچ سوچ کے کہ میری بھی قسمت اللہ نے کیا بنائی ہے نا۔ اور جب تک یہ شکرانے کا آنسو نہ بہا، سوچو مسلمانیت میں ایک کمی رہ گئی ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار دو عالم رات کو اٹھے، میں نے پوچھا حضور کہیں تشریف لے جا رہے؟ فرمایا نہیں، اور مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں لیٹے لیٹے حضور کو دیکھتی رہی کہ آج کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور نماز بھی پڑھ رہے اور رو بھی رہے، روتے جاتے ہیں نماز پڑھتے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی، دیکھا ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پھر آنکھ لگ گئی، پھر جب آنکھ کھلی فجر کا وقت ہونے والا تھا، میں نے دیکھا حضور ابھی بھی رو رہے ہیں اور دامن سر ہو گیا ہے روتے۔
میں نے کہا یا رسول اللہ گنہگار روئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نامراد روئے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو گنہگاروں کی سراپا امید ہے، آپ تو مرکز شفاعت ہے، آپ کے سر پر اللہ نے دستار شفاعت باندھا اور آپ کے کمر میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بخشائش کا پٹا باندھا۔ یا رسول اللہ آپ تو مرکز شفاعت ہے، چاروں طرف سے ساری مخلوق آپ کی طرف سفارش کی بھیک مانگی، اور یا رسول اللہ آپ تو سراپا مراد ہو، سب کا مطلوب ہو، سب کا مقصود ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا سرکار دو عالم اے عائشہ جن نعمتوں کا تم ذکر کر رہی ہو، کیا ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس دن دنیا کی لغت میں ایک نئی وجہ کا اضافہ ہوا کہ آدمی شکرانے میں رو گئے اللہ رب العزت کے آگے۔ اے اللہ، اور جانتے ہو شکر کا رونا ایک عجیب رونا ہے، کیوں؟ ایک وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی اگر شکرانے میں رو دیتا ہے تو اس کا مومن ہونا کنفرم ہو جاتا ہے۔ مومن ہے تب نہ رو رہا ہے۔ ایک عمل ایسا ہو جس میں اپنے مومن ہونے کا یقین کامل رلا دے، ہم مومن ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے قبول کیے ہوئے ہیں، تیرے منتخب کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم مرتضیٰ کی امت ہیں اور ہم بھی مرتضیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ کی امت ہیں اور ان کے صدقے اور طفیل میں ہم بھی مصطفیٰ ہے نا۔ آپ نے دو لفظ میرے منہ سے سن لیا، آپ کہیے گا اس کون سی بات کہتے ہیں؟ دراصل عربی میں منتخب کو مصطفیٰ کہتے ہیں، چنا ہوا، مرتضیٰ منتخب کو کہتے ہیں چن لیا جائے، تو ہم بھی تو چنے ہوئے ہیں ان کے طفیل، لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں میرا انتخاب ہوا ہے۔ اے اللہ رب العزت اس انتخاب کی لاج رکھ لے پروردگار، آبرو رکھ لے پروردگار، جب اپنی گلی میں اپنے فضل سے پہنچا دیا ہے تو اس پہنچانے کی لاج اور آبرو رکھ لے پروردگار۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کا یہ جمعۃ الوداع ہمیں اللہ رب العزت سے دو قسم کی کیفیات سے ہم آہنگ ہونے کی دعوت دیتا ہے، ایک تو خوف الہی اور جس کا تعلق احتساب سے۔ حدیث پاک میں آتا بھی ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ دیکھیے جناب، روزہ تو ہم رکھتے تھے سحری اور افطار کے ساتھ، سحری کر کے روزہ شروع کیا، افطار کو ختم کیا، اور اللہ رب العزت کہتا ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا ہے نا۔ اب دیکھیے سمجھنے کے لیے ہم پیچھے والے کو پہلے لاتے ہیں، احتساب، ہم نے اپنا احتساب کیا، اے اللہ بڑی بھول چوک ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، بڑی خامی ہو گئی، بڑی لغزش ہو گئی، اے اللہ روزہ رکھنے کا حق ادا نہ ہوا، کبھی کبھی طبیعت بھی بوجھل ہو گئی، روٹین بدل گئی، کھانے پینے کا انداز بدل گیا، سونے کا طریقہ بدل گیا ہے نا۔ روزے میں آدمی کو غصہ جلدی آتا ہے نا، حالانکہ دھیرے دھیرے روزہ آدمی کو نرم بناتا ہے۔ روزہ